کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ جب ایک عورت بات کرتی ہے، دلیل دیتی ہے یا سوال کرتی ہے تو اس کو باغی کہہ دیا جاتا ہے۔ وہ بحث نہیں کرتی، وہ حق اور نہ حق کا فرق سمجھتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس کے بھی کچھ جذبات ہیں، اس کے بھی کچھ احساسات ہیں، اس کو بھی زندگی گزارنے کا حق ہے۔ وہ اطاعت کرنے سے نہیں گھبراتی، لیکن وہ ظلم بھی برداشت نہیں کرتی۔ لیکن ہمارا معاشرہ وہ عورت کو ایک خاموش مجسمہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہر اس ناجائز فیصلے پہ بھی اپنے سر کو جھکا دے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ وہ ماں باپ کا وہ حکم بھی مانے جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ وہ شوہر کے آگے تابعدار بنے ان معاملات میں بھی جو ناجائز ہے۔ وہ معاشرے میں اپنے سسرال کے ظلم سہ کر بھی مسکرائے۔ وہ اپنا سر جھکائے، اپنی آواز بلند نہ کرے، چاہے اس کی زندگی کا ہی سوال کیوں نہ ہو۔ لیکن اسلام عورت کو ایک خاموش مجسمہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 228 میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو مردوں کے ہیں۔ عورتوں کے بھی وہی حقوق ہیں جو ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ہیں۔ تو اللہ پاک نے عورتوں اور مردوں کے حقوق برابر رکھے ہیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے۔ آقا علیہ السلام ہمیشہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مشورہ لینا اس کو پسند کیا کرتے تھے، اس کو اہمیت دیا کرتے تھے۔ تمام ازواج مطہرات سے آقا علیہ السلام مشورہ لیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے فیصلے جو ہے وہ ازواج مطہرات کے مشورے سے طے ہوتے تھے، اور یہاں تک کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے، کیونکہ حضور جانتے تھے کہ ایک باشعور اور پڑھی لکھی عورت زندگی میں ہم سفر ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین رہنمائی بھی کر سکتی ہے۔ اسلام کی تاریخ اس طرح کے بہت سارے دلائل سے بھری ہوئی ہے۔ صحابیار کی زندگی میں جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جایا کرتا تھا تو آقا علیہ السلام کے پاس اپنا سوال لے کے جایا کرتی تھی۔ ان معاملات میں آیات اترا کرتی تھی کہ جب کوئی عورت اسلام کی روشنی میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرے گی تو ہم اس کو باغی کہہ دیں گے۔ کیا کوئی عورت اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرے گی تو ہم اس کو بد کردار کہہ دیں گے؟ یاد رکھیں کہ ایک پڑھی لکھی سمجھدار عورت معاشرے کی کمزوری نہیں ہوتی بلکہ معاشرے کی طاقت ہوتی ہے، معاشرے کے لیے ایک روشن دلیل ہوتی ہے۔ وہ پڑھی لکھی اور مضبوط عورت معاشرے کو بھی مضبوط بناتی ہے، نسلوں کو بھی مضبوط بناتی ہے۔ آپ اس کی بات سنیں، سمجھیں اور اس کو عزت دیں، اس کو اس معاشرے کے اندر معیار دیں، وہ معیار جو اس کو اسلام نے دیا ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو بھیجا ہے اس کی آواز دبانے کے لیے نہیں، اس کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے نہیں، اس کو ماتحت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس کو عزت دینے کے لیے، اس کو مقام دینے کے لیے اللہ رب العزت نے معاشرے میں بیٹی کو اور ایک عورت کو بھیجا ہے۔ اگر آپ اس بات سے متفق ہیں تو یہ آواز ہر اس شخص تک پہنچا دیں جو کہ عورت کے حقوق کو نہیں سمجھتا، اسلام کی نظر میں، اسلام کی روشنی میں۔ یاد رکھیں کہ یہ ایک غلامانہ سوچ ہے۔ وہ حقوق جو کہ اسلام دے رہا ہے اور وہ حق ہم اگر عورت سے چھین لیں تو ہم یہ اسلام کے خلاف بھی کر رہے ہیں اور اپنے غلامانہ سوچ کی پیروی بھی کر رہے ہیں۔